جی السلام علیکم۔ آج ہم ملک و ملت کی معروف شخصیت اتحاد پاکستان محترم جناب ابو بکر صدیق صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹری پیش کر رہے ہیں، جس میں آپ جان پائیں گے کہ ایک پاکستان کے نامور اور معتبر ترین خطاط جناب ابو بکر صدیق صاحب کی زندگی اور ان کے حالات و واقعات اور فن خطاطی کی جدوجہد میں انہیں کن کن تکالیف کا سامنا پیش آیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اسلامی خطاطی جیسی کوئی شے ہے تو میں کبھی بھی پینٹ کرنا شروع نہ کرتا۔ میں نے فنکارانہ مہارت کی اعلیٰ درجے تک پہنچنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اسلامی خطاطی مجھ سے پہلے کے وقتوں میں موجود تھی۔ یہ سنہرے الفاظ اس عظیم آرٹسٹ اور پینٹر کے ہیں جن کا ایک زمانہ دیوانہ رہا ہے۔ جی ہاں، میں پابلو پیکاسو کا قول کوٹ کر رہا ہوں۔ کیا اسلامی خطاطی کی تقدیس میں اس سے بہتر الفاظ ہو سکتے ہیں؟ پابلو پیکاسو 25 اکتوبر 1881 8 اپریل 1973 ایک ہسپانوی فنکار تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر بچہ پیدائشی فنکار ہوتا ہے، جیسے کہ سب نقطہ وروں اور مہندسین کی ایجادات سچ ہیں، آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی خطاطی کی بھی عین سائنس ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ خطاطی واضح حروف تیار کر سکتی ہے، لیکن صرف کمپوزیشن کا فن ہی اس کو ہمیشہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تمام اشعار سے طاقتور، سائنس سے زیادہ وسیع اور فلسفے سے زیادہ گہرائی عربی کے حروف تہجی میں ہے، جو کہ خطاطی کی طاقت کے 26 ستون ہیں جن پر ہماری خطاطی کی ثقافت قائم ہے۔ اور خطاطی میں زبان، آرٹ، انسانی روابط اور اس کی آخری کمپوزیشن ہے جس سے ہم پیار و محبت کرتے ہیں۔ اور یہ تمام تر خوبیاں آپ کو محترم محمد ابو بکر صدیق صاحب میں جھلکتی نظر آتی ہیں۔ ان کی خطاطی میں جذبات، احساسات، فکری صلاحیتیں، ان کی کاوشات بغیر کسی قید و بند کے آزاد نظر آتی ہیں، جو ان کی شخصیت کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں، جنہیں دیکھ کر ہماری روح کی طاقت، محبت ہمیشہ اسلامی فنون کو متحرک رکھتی ہے۔ خدا کے بعد ان پر محترم حافظ انجم محمود، الشیخ حافظ انجم محمود نور اللہ مرقدہ کا سایہ اقدس ہے۔ مہربانیاں ہیں، پیار، محبت، شفقت و عنایت ہے۔ ابو بکر صاحب نے ہمیشہ ان امانتوں کو محبت کے ساتھ سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ ابو بکر صاحب ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں حافظ صاحب کا خاص لطف و کرم نصیب ہوا۔ ابو بکر صاحب شاگرد رشید حافظ انجم محمود کے الفاظ میں عالم اسلام کے عظیم خطاط، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ استاد الخطاطین، میرے استاد محترم شیخ حافظ انجم محمود عالم اسلام کے عظیم خطاط و مصور تھے۔ استاد محترم کی طبیعت میں بے حد سادگی اور گفتگو میں انتہائی نرمی اور شگفتگی تھی۔ جو بھی آپ سے ملتا آپ کی ملنساری کا گرویدہ ہو جاتا، پھر چاہے اس کا تعلق فن خطاطی سے ہو یا نہ ہو۔ استاد محترم بے حد توجہ سے سامنے والے کی بات سنتے، کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ بے حد شفیق اور مہربان طبیعت تھی ان کی۔ بندہ عاجز پر اللہ کا کرم رہا کہ مجھے استاد محترم سے کسب فیض کا طویل موقع ملا۔ استاد اور شاگرد کا یہ فنی اور قلبی تعلق 29 سال پر محیط ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ استاد
احتشام کو اللہ پاک نے بے شمار فنی اور شخصی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان کی وفات کو 1-2 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی یقین نہیں آتا کہ وہ ہم میں نہیں رہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کی فال آ جائے گی۔ مجھے فخر ہے کہ میں استاد محترم حافظ انجم محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ اللہ پاک میرے استاد محترم کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ محمد ابو بکر صدیق خطاط تلمیذ الشیخ استاد محترم حافظ انجم محمود صاحب، ابھی حال ہی میں انہیں ایمبیسیڈر عبدالغنی یحییٰ العبارہ، جو کہ پریزیڈنٹ آف دی فورم فار ہیومینٹی اینڈ انٹرنیشنل پیس کی جانب سے تعریفی سرٹیفکیٹ و میڈل پیش کیا گیا ہے، جو کہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کا متن ہے: جناب محمد ابو بکر صدیق صاحب، معززین نے فن انسانیت اور امن کی خدمت میں آپ کی ٹھوس کاوشوں کے لیے آپ کو تخلیق فورم کی جانب سے میڈل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں، اس شعبہ میں اپنے اس شعبہ کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ تھے ناظرین حافظ محمد ابو بکر صدیق صاحب، جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور کراچی میں قیام پذیر ہیں۔ آپ کا ایک زمانہ دل دادا ہے۔ اسلامی کتب، رسائل اور مدارس کے نام اور ان کے تمام شعبہ جات کی خطاطی کا کام، ان کے اشتہارات، ان کے لیٹر پیڈ، پاکستان میں اس وقت آپ کسی بھی اسلامی کتب خانے میں یا آپ کسی شاپ یعنی کہ بک شاپ پر جائیں تو اس میں آپ کو تقریباً 60 سے 70% کام حافظ محمد ابو بکر صدیق صاحب کا ملے گا، جو ان کی کامیابی، ان کی مہارت، ان کی اپنے فن میں ید طولہ ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ کے کام میں ایک دلکشی، ایک جاذبیت، ایک کلاسیکیت تو ہے ہی، آپ کے خط میں روانی بھی بالاخی ہے۔ آپ خط سلس نہایت لطیف و شگفتہ انداز میں لکھتے ہیں اور نستعلیق، رقا، دیوانی، نسخ اور بہت سے خطوط پر مہارت رکھتے ہیں۔ البتہ آپ کی سلس ہی ہے جو آپ کا باعث شہرت و افتخار ہے۔ آپ نے بے شمار سولو اور گروپ نمائشوں میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے علاوہ خط سلس کی بہت سے مقابلہ جات میں بحیثیت منصف کے آپ نے شرکت کی اور اپنے ماہرانہ تجربے، مشاہدے اور مطالعے سے نوجوانوں کے علم و فن پہ اپنے خوبصورت اظہار خیال فرما کر ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں اپنے مہارت سے انہیں اپنے کام کے بارے میں اور ان کی خامیوں کی نشاندہی کرتے اور ان کے اول دوم سوم کی بھی جو ہے معلومات دی جاتی، جو ایک بہت مشکل و کٹھن مرحلہ ہے۔ آپ نے پاکستان کی بے شمار مساجد، مدارس، درگاہوں اور قرآن پاک کی بھی کتابت کر چکے ہیں اور علماء اکرام کی بے شمار اسلامی کتب، تاریخ، سیرت، فقہ، احادیث شریفہ کی بے شمار کتب کے ٹائٹلز بھی بنا چکے ہیں۔ آپ کسی بھی بک اسٹال پر جائیں گے تو آپ کو جا بجا بآسانی آپ کے فنی اور خطاطانہ مہارت سے لبریز خطاطی آپ کو اپنی گرفت میں سمیٹ لے گی۔ آپ کو نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے۔ امید ہے آپ
اس بات کا اعتراف کر ہی لیں گے کہ حافظ انجو محمود صاحب تو تھے ہی، گویا اب حافظ محمد ابوبکر صدیق صاحب بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں، اور اپنے کام میں ید طولہ اور کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ آپ نہایت عرق ریزی اور جانفشانی سے خط ثلث، خط نستعلیق، خط نسخ، خط کوفی میں اور بے شمار خطوط میں آپ مہارت رکھتے ہیں، اور کمرشل اور آرٹسٹک بے شمار فن پارے تخلیق کر چکے ہیں۔ آپ کو قومی اور بین الاقوامی طور پر جا بجا کامیابیاں، کامرانیاں اور اسناد سے نوازا جا چکا ہے، اور آپ کے کام کو اساتذہ فن اور عوام الناس کی بھی پسندیدگی کی سند مل چکی ہے، جو بلا شبہ آپ کی دن دگنی رات چوگنی محنت کی کا ثمر ہے، اور آپ نے ان کا کام، ان کی امشاق دیکھ کر یقیناً بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنی تگ و دو اور کتنی جانفشانی، محنت اور لگن سے کوئی مقام پایا جاتا ہے۔ آج کل ابوبکر صدیق صاحب یوٹیوب پر بھی اپنے نوجوان طلباء و طالبات اور نئی سیکھنے والوں کے لیے خط ثلث کی ابتدائی مفردات کی امشاق چاک کے ذریعے سکھا رہے ہیں۔ آپ بھی ان کے یوٹیوب سے بہت صاف علم و فن اور فن خطاطی کے بہت سے اسرار و رموز سیکھ سکتے ہیں، اور ابھی آخر میں ان کی کچھ امشاق جو انہوں نے چاک سے کی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے اور مستفید ہو سکیں گے، بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ امید ہے یہ آپ کو ہماری آج کی چھوٹی سی کاوش اور ہمارا انتخاب، اور اس میں ہماری تحقیق اور تدوین اور جو ہے حضرت کا کام کا انتخاب آپ کو نہایت خوبصورت لگا ہوگا، اور ایسی بے شمار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، ایسے بے شمار آرٹسٹوں کی زندگی اور حالات و واقعات و فن خطاطی، مصوری، نقاشی اور مجسمہ سازی کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دا ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی آرٹسٹ سبسکرائب، شیئر، لائک اور اپنی خوبصورت رائے سے ہمارے نوازیے، اور کمنٹ باکس میں اپنے خوبصورت انداز بیاں اور تجزیہ تبصرے کے لیے آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ کی خوبصورت تجزیے، تبصرے اور آپ کی آراء سے ہم مزید اپنے کام میں دلکشی، دل فریبی اور جاذبیت لے کر آ سکیں گے۔ یقیناً آپ کی تعاون، آپ کی محبت، آپ احباب کی شفقت و عنایت سے ہی یہ کارواں جاری رہے گا، تو آپ کی محبت کا یہ کارواں یوں ہی جاری رہے گا تو یہ کام جاری رہے گا۔ اللہ آپ سب کے علم و عمل میں، فضل میں کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے علم میں اور صحت میں، دسترخوان میں کامیابیاں اور برکت عطا فرمائے، اور آپ سب کو علم فن مصوری اور خطاطی کے اسرار و رموز سے آگاہ فرمائے۔ آئندہ آنے والی ایسی خوبصورت ویڈیوز تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، نوازش۔ اور یہ اب آ رہی ہیں جناب حافظ صاحب کی امشاق جو انہوں نے چاک سے فرمائی ہے، آپ بھی اسے دیکھیے، سیکھیے اور ملاحظہ فرمائیے۔ تو جناب بہت شکریہ، نوازش۔